کراچی کی حالیہ بارشوں کے دوران تباہ کن صورتحال کے پس منظر میں پاکستان کے وزیر اعظم ہوں عمران خان، چیف جسٹس آف پاکستان ہوں جناب جسٹس گلزار احمد یا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، پاکستان کی معاشی شہرک، پاکستان کے سب سے بڑے شہر، پاکستان کے اس شہر کے لیے جو کہ وفاقی خزانے میں 60% کے قریب ریونیو کا شریک دار ہے، جو کراچی کے سندھ کے خزانے میں تقریباً 95% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کی بحالی کے لیے پاکستان کے تمام ریاستی ستون پورے انہماک سے اس وقت متحرک نظر آتے ہیں اور یہ کراچی والوں کے لیے ایک بہت ہی حوصلہ افزا ماحول ہے۔ زخم کراچی کو راحت پہنچانے کے لیے قومی سلامتی کی لیڈرشپ بھی سرگرم ہے۔ نتیجتاً اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں کراچی کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ بڑے عرصے بعد ایسا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کے لیے دن رات ایک کر دیا ہے اور واضح اطلاعات مل رہی ہیں کہ وزیر اعظم بہت ہی فوکسڈ ہیں اس وقت اس پورے ماحول کے حوالے سے، اور آج بھی وزیر اعظم عمران خان نے ایک اجلاس میں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا جائزہ لیا بہت تفصیل سے، دوسرے اجلاس میں کنسٹرکشن پیکج اور کراچی کے ماسٹر پلان کی تشکیل کے لیے ہدایات جاری کی، اور آج انہوں نے کافی وقت جو ہے وہ صرف کراچی پر ہی صرف کیا۔ آج ہی کیونکہ یہ پورا ماحول بنا ہوا ہے کراچی سرکولر ریلوے پر، اسلام آباد اور کراچی میں 2 علیحدہ اجلاس ہوئے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی جناب اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ 2023 کے وسط تک کراچی سرکولر ریلوے کی تعمیر مکمل کر لی جائے گی۔ دوسرے اجلاس میں جو کہ کراچی میں ہوا، سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ اور FWO حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سرکولر ریلوے کے ٹریک پر 10 انڈر پاسز اور فلائی اوورز اور FWO تعمیر کرے گی، جس کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ احکامات سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کیے تھے کہ یہ کام FWO کو تجویز کیا جائے اور حکومت سندھ یہ کام FWO کے حوالے کر دے۔ اس پورے ماحول میں آج وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بارش کی تباہ کاریوں پر ایک پریس کانفرنس بھی کی اور یہ بتا کر شرکاء کو کراچی کو حیرت میں ڈال دیا، بلکہ شاید سکتے میں ڈال دیا کہ سندھ حکومت کراچی میں 802 ارب روپے کے مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ یہ ناقابل یقین نمبرز تھے جو کہ آج مراد علی شاہ نے شیئر کیے۔ اس وقت کراچی میں 802 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں ڈیفرنٹ سٹیجز، کچھ ایگزیکیوشن میں، کچھ فائنینسنگ سٹیج پہ ہیں، جو 802 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو میچ کرے۔ کراچی کے لیے 10 ارب ڈالر کی بات کی ہے ورلڈ بینک نے کہ آپ کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے۔ خود فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پریزنٹیشن میں مجھے کہا کہ 3000 ارب کی ضرورت ہے، تو اگر 3000 ارب کی ضرورت ہے تو 800 کے ہمارے پروجیکٹس ہیں، میں یہ سارے فنڈڈ نہیں ہیں، لیکن اسی ٹائپ کی کمٹمنٹ ہمیں امید ہے کہ ہمیں ملے گی۔ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ کام کرے اور یہی کمٹمنٹ دکھائے۔ یہ کمٹمنٹ کی بات کی وزیر اعلیٰ سندھ نے، جن کی حکومت ہے کراچی میں 12 سال سے، 12 سال میں نہ جانے کتنے اور 100 ارب خرچ ہو گئے ہوں گے، جب 800 ارب تو اس وقت پہ کام ہو رہا ہے۔ تو مگر اس سب کے باوجود اس شہر میں ایک بھی سرکاری بس نہیں ہے، اس شہر میں ایک بھی سیکیورٹی کیمراز کام نہیں کرتے، اس شہر میں کوئی سیف سٹی پروجیکٹ کام نہیں کر رہا، اس شہر کی 3/4 سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ شہر پورا ڈوب گیا حالیہ بارش میں۔ اس شہر میں آپ کے علم میں ہے کہ جو شہری سہولیات ہے اس کا کیا حال ہے۔ اس شہر میں پانی جو ہے استعمال کا خریدنا پڑتا ہے، 3/4 شہر جو ہے پانی خریدتا ہے اور ماہانہ اس سلسلے میں ہزاروں روپے اپنے خرچ کرتا ہے۔ یہ پورا ماحول ہے کراچی میں جس کے لیے کہا گیا ہے کہ 800 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب سے آج پوچھا گیا خدا کے لیے اس کی کچھ تفصیل تو دیجئے۔ جو ہمارے ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں کراچی شہر کے لیے، میں نے ان کی یہ لسٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کے آج صبح میں نے ان سے کہا یار یہ ہم باتیں کرتے ہیں لیکن میرے پاس ایک پراپر نمبرز ہونے چاہیے، پروجیکٹس ہونے چاہیے کہ میں لوگوں سے کو بتا سکوں۔ ایک ایک پڑھوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا، میں بلکہ ایک کام کروں گا، یہ شیئر کر لیجئے گا سب کے ساتھ کہ یہ سب کو مل جائے گا کہ یہ دیکھیں گے 802 ارب روپے کے پروجیکٹ سندھ حکومت اس وقت کر رہی ہے۔ ہر سیکٹر میں پروجیکٹس ہیں، میں آپ کو ڈیٹیل آ جائے گی، یہ دے دیں گے آپ کو جو 802 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں، اور ان کی ڈیٹیل میں آپ سب کو دوں گا۔ میں کہ پوری ڈیٹیل آپ دیکھ لیں گے تو آپ پراپرلی اس کو اسیس بھی کر سکیں گے، اور یہ ساری مرزا آپ دے دیں گے نا، یہ 802 ارب روپے کا جو ہم نے لگایا ہے۔ 802 ارب تو صرف کراچی کے ہیں، اگر اس میں پورے سندھ کے شامل کر لیے جائیں مراد علی شاہ صاحب کے اندازوں کے مطابق تو ہو سکتا ہے 1,500-2 ہزار ارب کے پروجیکٹ ہو، لیکن بہرحال 1,500 ارب ہو یا 800 ارب ہو، کراچی کا جو حال ہے پوری دنیا جانتی ہے۔
اور حالیہ دنوں میں جو حال ہوا وہ بھی پوری دنیا کے علم میں ہے. اب اسی کیفیت میں یہ پس منظر ہے، مگر اس وقت انتظار ہے کراچی کو وزیر اعظم عمران خان کا جو تشریف لا رہے ہیں. پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ کل آئیں گے، لیکن اب بتایا گیا کہ وہ پرسوں یعنی کہ سنیچر کو کراچی تشریف لا رہے ہیں. متعدد بار ہم نے کہا ہے کہ ایسے منصوبے لائیے جو کہ قابل عمل ہوں، جن پہ عمل ہوتا ہوا نظر آئے، کیونکہ اس سے پہلے جو منصوبے دیے گئے جناب وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یا ان کی پارٹی کے دوسرے لوگوں کی جانب سے اس شہر کے لیے جس نے ان کو 2018 کے الیکشن میں اعتماد کا بھرپور ووٹ دیا تھا، ان پہ عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، جس سے پی ٹی آئی کی ساکھ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. لیکن اب کیا ہونے والا ہے اس پر بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس سلسلے میں وزیر اعظم کے اپوائنٹ مین ہیں، ان کی کابینہ کے سب سے متحرک اراکین میں سے ایک وفاقی وزیر منصوبہ بندی جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ. اسد عمر صاحب بتائیے گا کہ اب کیا ہونے والا ہے؟ ہفتے کو جو پرائم منسٹر آ رہے ہیں، پورا شہر جو ہے بڑی شدت سے اس انتہائی تکلیف دہ صورتحال کے بعد اپنے جو آئی سی یو سے اس وقت نکلا ہے، منتظر ہے وزیر اعظم کا. کیا وزیر اعظم کا جو دورہ ہے وہ کیا لا رہے ہیں کراچی کے لیے؟ کامران بھائی، جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ کراچی کی جو صورتحال آپ بتا رہے تھے، اس سے تو جو بھی کراچی میں کوئی رہنے والا ہے وہ ناواقف نہیں ہے. آپ نے جو کہا کہ کراچی کتنا بڑا حصے دار ہے جو پاکستان ریونیو کماتا ہے، جو سندھ ریونیو کماتا ہے، اس حقیقت کو بھی کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور میرے خیال میں وہ کبھی کبھی کچھ صورتحال پیدا ہوتی ہے جو بظاہر دیکھنے میں اتنی بڑی چیز نہ ہو، لیکن اس سے وہ ایک سی چینج آتا ہے، ایک ٹپنگ پوائنٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آتا ہے. شاید حالیہ بارشوں نے وہی کیا ہے کراچی کے ساتھ کہ کراچی کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا ہے. اور میرے خیال میں تمام پاکستان کی ہمدردیاں بھی کراچی کے ساتھ ہیں اور سارا پاکستان بھی دیکھنا چاہتا ہے. وزیر اعظم اور ہماری جو خواہش ہے، جو وزیر اعظم نے ہمیں ٹاسک دیا ہے، وہ یہ ہے کہ دو کام کیے جائیں. ایک تو وہ منصوبے جن کی کراچی کو اشد ضرورت ہے، اور شاید ان میں سے کوئی ایسے منصوبے آپ کو سننے میں نہ ملیں جو آپ کو کوئی نیا لگے. تو وہ جو وزیر اعلیٰ بھی بات کر رہے تھے کہ 800 ارب کے منصوبے ہیں، تو اس میں سے بہت سارے منصوبے جو ہیں وہ خواہشات کے زمرے میں آتے ہیں، اور آپ اور میں ان میں سے کچھ کی بازگشت 5 سال سے سن رہے ہیں، کچھ کی 10 سال سے، کچھ کی 30 سال سے. اس کو اب حقیقت میں کنورٹ کرنا جو ہے اصل چیلنج ہے. ہم نے سندھ گورنمنٹ نے اپنی ہم سے منصوبوں کی لسٹ شیئر کر لی تھی، ہم نے ان کے ساتھ کر دیا، ایک پیکج بنا کے ان کا اور ہمارا ملا کر ان کو پرپوز کر دیا. اس کے اوپر تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ہمارا اتفاق ہو چکا ہے. چھوٹی چھوٹی 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں، وہ تو ہو جائے گا. بٹ اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ منصوبے تو وہ بھی کہتے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں، ہوتے نہیں. تو ہوگا کیسے؟ وہ کیا تبدیل ہوگا جس سے یہ خواب جو ہے وہ ایک حقیقت کے اندر تبدیل ہوگا؟ وہ اصل مرحلہ ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اگلے ایک سے بلکہ کل رات تک ہم کوشش کریں گے کہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے کہ وہ کیا میکینزم ہوگا، وہ کیا پلیٹ فارم کریٹ کیا جائے گا جس میں وہ بنیادی شکایت جو ہر کراچی کا سیاستدان، ہر کراچی سے کا ایڈمنسٹریٹر کرتا رہا ہے کہ جی یہاں پر اختیارات جو ہیں وہ کہیں ایک جگہ مرکوز نہیں ہیں، وہ منتشر ہیں، اس لیے کوئی بھی بڑا منصوبہ آپ کرنے جائیں تو وہ اس لیے نہیں پایہ تکمیل تک پہنچتا کیونکہ کسی ایک کے پاس اختیار نہیں ہے. میں کام کرنا چاہتا ہوں تو آپ نہیں ہونے دیتے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں نہیں ہونے دیتا. یہ بنیادی چیز ہے. اگر اس کے اوپر اتفاق ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہو جائے گا، مجھے اگر واقعی میں خلوص نیت سے کام کرنا چاہتے تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم پرسوں اعلان بھی کر دیں گے. اور وہ بڑی بڑی چیزیں جو کراچی جن کا حق رکھتا ہے، جو ضرورت ہے کراچی کی، انشاءاللہ وہ تمام آپ کو. تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک پاکستان کا جو سب سے خوبصورت ماڈل بنا اور جو کہ جس نے یقیناً پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا، وہ کووڈ سے نمٹنے کے لیے NCOC تھا، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، جس کی ماشاءاللہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سربراہی کی. یہ جو فارمولا بنا جس میں کہ صوبے بھی تھے، وفاق بھی تھا، ہماری فوج بھی تھی، یہ ماڈل ایک ایسا ہے کہ جب آپ کچھ کرنا چاہیں پاکستان میں تو ہمارے پاس ایک ٹیمپلیٹ بن گئی ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ کوشش یہ ہے کہ ایک PCOC تشکیل دے دیا جائے اور پھر سب مل کے اسی اسپرٹ کے ساتھ، تاکہ ایک ایک روپیہ جو ہے، یہ جب ہم سندھ میں بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں، شہباز شریف صاحب پوری قوم کو بتاتے رہتے ہیں، مگر ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک ایک روپیہ ایمانداری سے شفاف نظام کے تحت خرچ ہو جائے تو
اگر آپ نے 20 ارب کا کام کرنا ہے تو عام زمانے میں تو شاید وہ 3 ارب کا نظر آئے گا، لیکن اگر آپ 20 ارب کا کام 20 ارب کا کریں گے تو وہ بہت نظر آئے گا. تو وہ جو آپ پلیٹ فارم کی بات کر رہے ہیں پی سی او ایس سی ایک ایسا پلیٹ فارم بن تو سکتا ہے. اس کا نام کچھ بھی ہو یا کوئی بھی آپ اس کا شکل دینا چاہیں، لیکن کراچی کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں؟ کراچی کے اندر وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، کراچی میں صوبائی حکومت کی ہے، مقامی حکومت کی ہے. مقامی حکومت تو اس وقت ابھی ان کی ٹرم ختم ہو گئی ہے، تو ایڈمنسٹریٹر آئیں گے تو وہ ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر بن جائیں گے اس کے اندر. اور اسی طریقے سے کراچی کے اندر کنٹونمنٹ بورڈز ہیں. تو یہ جو 3 ستون آپ جن کی بات کر رہے تھے، جنہوں نے کووڈ کا مقابلہ کیا ساتھ مل کر، اور سب کی اپنی اپنی جو صلاحیتیں تھیں وہ ایک جگہ یکجا ہوئیں، یعنی پاکستان کی وفاقی سویلین حکومت، پاکستان کے ملٹری ادارے اور صوبائی حکومتیں. وہی صورتحال کراچی کی ہے کہ یہ تینوں یکجا ہوں گے تو پھر ہی کام اس طریقے سے ہو سکے گا جس طریقے سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس تیزی سے اور اس اچھے طریقے سے جس کی سب کی خواہش بھی ہے، اور جو بار بار میں کہتا ہوں جو کراچی کا حق بھی ہے. اور بالکل صحیح بات ہے، میرے خیال میں کوئی بھی شخص اگر دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ اس قسم کے کوئی سٹرکچر کا ہونا لازمی ہے، اس کے باوجود اس کے بنا ہم آگے نہیں چل سکتے. تو اصل میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم ہر صورت میں اب اس بات سے آگاہ ہیں کہ اب صرف زبانی پیکیجز کا اعلان سے کام نہیں چل سکتا، اور آلریڈی اس کا بیک لاگ کافی جمع ہو گیا ہے. اب جو جس اسپرٹ سے وہ تشریف لائیں گے، اور ابھی ہم نے دیکھا 48 گھنٹے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کراچی میں گزارا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات ہیں، ان گنت احکامات ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان بہت سرزنش کرتے رہے ہیں حکومت سندھ کی، اور اب وفاقی حکومت کی بھی کر رہے ہیں. تو اب تو یہ ساری قوتوں کو ایک جگہ اکٹھا ہو کے کام دکھانا پڑے گا نا اس شہر کو، اور اس کا قرض اتارنا پڑے گا نا. حقیقت میں اب صرف باتوں سے تو کام نہیں بننے والا. بالکل 100% آپ درست بات کریں، اور ایسا وہ ہم لوگ اپنے تحریک انصاف کی جدوجہد کے اندر ایک نعرہ بھی لگتا تھا، اب نہیں تو کب. تو یہ بالکل کراچی کے لیے بھی اس وقت یہی صورتحال ہے، اب نہیں تو کب. جو سپریم کورٹ نے جس طریقے سے دلچسپی لی ہے کراچی کے معاملات کے اندر، یہ کے سی آر کی جو آج میں میٹنگ کر رہا تھا اور جو سندھ کی یہاں پہ ہوئی، آپ نے بالکل درست کہا. یہ مجھے کورٹ بلایا تھا اور چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا کہ سندھ حکومت کے پاس چلا گیا تھا کے سی آر آج سے 2-3 سال پہلے، اور انہوں نے ان سے لے کر ہمیں ذمہ داری دی اور انہوں نے کہا یہ آپ نے کرنا ہے. تو سپریم کورٹ پوری فل بیکنگ کر رہا ہے. آرمی چیف کی طرف سے براہ راست دلچسپی ہے کہ کراچی کے معاملات بہتر کیے جائیں. وزیر اعظم جیسے آپ نے کہا وہ روزانہ ٹائم لگا رہے ہیں کراچی کے معاملات کے اوپر. وزیر اعلیٰ سندھ، میں ان کو بھی کریڈٹ دوں گا کہ 3 یا 4 میٹنگز تو ہمارے ساتھ ان کی ہو چکی ہیں پچھلے 2 ہفتے کے اندر، اور انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں. ساری زندگی ان کی بھی یہیں گزری ہے اسی این ای ڈی یونیورسٹی کے پڑھے میں. تو میرے خیال میں اگر سب خلوص نیت سے کرنا چاہتے ہیں کام، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ واقعی میں کراچی کے عوام دیکھیں کہ جو ان کا حق ہے وہ ان کو مل رہا ہے. تو یہ جو سسٹم پورا جس میں کہ کنٹونمنٹس ہیں، فوج ہے، وفاقی حکومت ہے جس کا پورا سٹیک یہاں پہ آ رہا ہے، پروونشل حکومت ہے، شہری حکومتیں ہیں، اس کے لیے کیپٹن چاہیے نا. جو یہ طے ہوا تھا کیونکہ اب میئر کی مدت ختم ہو گئی، ایک ایڈمنسٹریٹر بنے، اور ایڈمنسٹریٹر کے لیے ان تمام اسٹیک ہولڈرز کا یکجا ہونا، کنسنسس ہونا ضروری ہے. وہ مجھے نظر نہیں آتا. ہو رہا ہے اس میں کچھ کام؟ بات چیت تو چل رہی ہے، ان میں لیگلی تو اپوائنٹ سندھ کی حکومت نے کرنا ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم جو اپنی روایت کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ تو ہم دیکھ چکے ہیں نا. یہ شہر آپ کا اور میرا شہر جو ہے وہ اس کو کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے کہ پورا شہر ڈوبا ہوا تھا. تو دنیا کے اندر جو کراچی کے اس وقت حالات ہیں اس کی بات کی جاتی ہے، تو یہ روایتی سوچ سے تو نہیں آگے بڑھنے والے. اگر پھر میں وہی کہوں گا، اگر خلوص نیت ہے تو یہ کوئی بھی شخص اس کو ماننا پڑے گا کہ جب تک یہ چاروں سٹیک ہولڈر ساتھ ایک پلیٹ فارم پر نہیں آتے، اور اس کے لیے جو ہم نے پہلے بات کی، کوئی ڈھانچہ ہو ایسا جس کے ذریعے مربوط طریقے سے کام کیا جا سکے، ایک ایسا ایڈمنسٹریٹر ہو جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو، اس کو بالکل سے حکومت اپوائنٹ کرے، لیکن ایسا ہو جو مشاورت کے ساتھ ہو، جس کی سب کی رضامندی شامل ہو. یہی تو حالات ہیں جن کی وجہ سے وہ کام آج ہو پائے گا جو آج سے پہلے نہیں ہوا. اور اصل میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے کہ
ایک اویئرنیس ہے پورے پاکستان میں. تمام پاکستان کے جو ریاستی ستون ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان, پاکستان آرمی, پرائم منسٹر آف پاکستان یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان, اور میں آئی وڈ اگری کہ اب سندھ حکومت کے اندر بھی ایک طویل عرصے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اویئرنیس ہے کہ جی ہم نے یہ قرض چکانا ہے کراچی کا اور یہ مسائل کو حل کرنا ہے. ایک سنسیریٹی ہمیں ہوا میں نظر آ رہی ہے ضرور. تو یہ ایک اچھا آئیڈیل سچویشن بن تو رہی ہے. انگیجمنٹ آپ کی سندھ گورنمنٹ سے بڑی کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ رہی ہے اسد بھائی. تو یہ اب ہم فائنلی جب ہم اس کو پٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں تو یہ اس میں آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بہت پیش رفت ہوئی ہے, اور اگر میں ہاکی کی اصطلاح کروں تو بال ڈی کے اندر آ گئی ہے, اب صرف گول کرنا باقی رہ گیا ہے. اور میں آپ کو ایک بات کہوں, صرف کامران بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم, چیف جسٹس, آرمی چیف, سندھ چیف منسٹر, یہ تو سب دلچسپی لے رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں پچھلے ایک ہفتے میں میرے پاس جو پیغامات آئے ہیں, مجھے اسلام آباد میں میرے جو ورکرز ہیں انہوں نے اسلام آباد ہو, پنجاب ہو, کے پی ہو, کوئٹہ سے مجھے پیغامات آئے ہیں. لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ کراچی کے لیے کچھ کر دیں. تو پاکستان اس وقت چاہتا ہے کہ یہ اس کا جو سب سے بڑا شہر ہے, جس کو میرا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کراچی نہ صرف پاکستان کا دل ہے بلکہ دماغ بھی ہے, اس شہر کو ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے تھے, وزیر اعظم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے اور ہم دل سے یقین کرتے ہیں, جب تک نیا کراچی نہیں بنے گا نیا پاکستان نہیں بن سکتا. تو آئیے مل کر بناتے ہیں نیا کراچی. بہت اچھی بات ہے, اللہ آپ کے منہ میں گھی شکر. بہت بہت شکریہ. جناب اسد عمر, وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے کراچی, منسٹر فار پلاننگ, ہمارے ساتھ تھے.